تو اب یہاں جناب زکریا لے گئے، وہاں بحث شروع ہو گئی. یہودی جو علماء تھے کہ زکریا اب تک کبھی خاتون بیت المقدس میں نہیں آئی، جو نظر کرنے آئے، منت ماننے بھی آئے، وہ سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے، ہم اندر نہیں آنے دیتے. آپ بچی کو لے آئے، کل یہی بچی جوان ہو جائے گی، یہاں نہیں رہ سکتی. کہ میں نہیں لایا. توجہ، جناب زکریا نے فرمایا میں نہیں لایا، اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ اعتراض کرنا اللہ والوں پہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جلنے والے شروع سے اعتراضات کرتے رہتے تھے کہ مریم نہیں آ سکتی. جناب زکریا نے فرمایا کہ نہیں آئیں گی، اللہ کا حکم ہے، لے آئے. توجہ، اور ایک حجرہ وقف کر دیا کہ یہ بیت المقدس کے ساتھ ساتھ حجرے زمین پہ تمہارے ایک بالا خانے پہ میں نے حجرہ بنایا، یہ صرف مریم کا. توجہ، چلیں گے نا؟ ہے مجمع میرے ساتھ کہ یہ جو بالا خانے پہ میں نے حجرہ بنایا ہے یہ مریم کا. خبردار کوئی اس حجرے میں نہ جائے، یہ پاک بی بی ہے، تم میں سے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا. یہ نابالغ بچی ہے، کیوں نہیں؟ سارے کے سارے بوڑھے بوڑھے یہودی عالم کھڑے ہو گئے، میں کفالت کروں گا اگر اللہ نے بھیجا. نہیں ہے مجمع؟ سارے بوڑھے بوڑھے یہودی، ربی کہا جاتا ہے، ریبائز، ان کے ملا، یہودیوں کے سارے ملا کھڑے ہو گئے، اگر اللہ نے بھیجا ہے زکریا تو کفالت میں کروں گا. دوسرے نے کہا میں کفالت کروں گا، تیسرے نے کہا میں کفالت کروں گا. سارے کفال ابھی تک تو آنے نہیں دے رہے تھے، جب آ گئی اللہ کے حکم سے تو کفالت ہم کریں گے. اگر یہ عام بیوی نہیں تو میں پالوں گا. اب جناب اللہ نے کہا اے زکریا سب سے کہو اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالے. جو بہتے ہوئے قلم جائیں گے، جس کا قلم آگے چلا گیا وہ مریم کو پالے گا. جناب زکریا نے بھی قلم ڈال دیا، سب نے قلم پانی میں ڈالے، سب سے آگے جناب زکریا کا قلم. سب نے کہا رے زکریا کا قلم آگے چلا گیا. اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو منوا کے رہتا ہے. اس نے مریم کو پالنے کے لیے زکریا کو بھیجا. جناب مریم کہاں، محمد کہاں؟ مریم کو پالنے زکریا آئے، محمد کو پالنے ابو طالب. ہے توجہ سے جانے کے نام ہے. میں پورا خون جگر دے رہا، آرام سے پڑھ سکتا تھا، لیکن یقین مانیے یہ آپ حضرات کی محبتوں کی وجہ سے، مجھے اپنی صحت کا خود اندازہ ہے لیکن میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. تو عزیز جانے کے نام یہ جناب خاتون جنت کے بابا ہیں کہ کوئی ابو طالب اللہ بھیجے گا. تو اب یہاں جناب مریم کو پالنے کا مسئلہ مکمل کر رہا ہوں. تو اب جب جناب مریم آہستہ سے بڑی ہونے لگی، جناب زکریا جانتے تھے کوئی قتل نہ کر دے. ہمیشہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے قتل ہی کا خطرہ رہتا ہے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے، ان کے ہمیشہ قتل کا خطرہ رہتا ہے. تو رسول خدا کے بھی جناب ابو طالب قتل سے ہمیشہ بچاتے تھے. بستر بدل دو، رات میں کوئی آ کے میرے بھتیجے کو مار نہ دے. لیکن انہیں بھی پتا تھا بستر رسالت پہ سونے کے لیے کوئی علی چاہیے، جو چاہیے. جانے گرامی اب اللہ بندوبست کرتا رہا. تو اب یہاں جناب مریم، تو جناب زکریا ہمیشہ قفل لگا کے جاتے، تالا لگا کے جاتے، چلے جاتے، واپس آتے، قفل کھولتے. ایک دن جناب زکریا تبلیغ کے لیے دور گئے، پورے رسے تڑپ رہے ہیں. چھوٹی سی بچی مریم، میں قفل لگایا ہوں، کسی نے کھانا نہیں دیا ہوگا، بچی 2 دن گزر گئے ہیں، بھوکی نہ ہو، کیا حالت ہوگی میری مریم کی. تڑپتے ہوئے بوڑھے جناب زکریا، بہت ضعیف لوگ، 70 برس سے زیادہ تھے اس زمانے میں، بڑھاپا تھا، سفید ری سفید، پہنچے تڑپتے ہوئے، ہاتھوں سے تالا کھولا، زندہ بھی ہے یا نہیں. قرآن کی آیات ہے، سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں. جیسے ہی قفل کھولا اندر گئے، دیکھا وہاں تازہ پھل پڑے. توجہ ہو اگر مجمع، تازہ پھل. پھر دیکھنا شروع کیا تو بے موسمی پھل. ارے انار کا موسم نہیں، انار کہاں سے؟ انگور کا موسم نہیں، انگور کہاں سے؟ قرآن کہتا ہے جناب سورہ مریم 19واں سورہ، جناب زکریا نے پریشان ہو کے پوچھا، نبی تھے، عام آدمی نہیں تھے، نبی تھے، معصوم تھے، وحی آتی تھی.
جناب زکریا پہ وحی آتی تھی، قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے، انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے، یہ سب کہاں سے آیا؟ جناب مریم نے سر اٹھا کے دیکھا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے۔ اگر مریم کے لیے قرآن بتائے دسترخوان آ سکتا ہے تو فخر مریم، فاطمہ زہرا کے لیے بھائی آپ نے غور فرمایا، میں وقت نہیں رہا، یہ جناب مریم ہے۔ اب جب جناب مریم کو دیکھا نا، اب جناب زکریا کے بھی دل میں ایک حسرت ہوئی، کاش میری بھی ایسی اولاد ہوتی۔ پروردگار رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے بھی ایک وارث دے دے۔ پروردگارہ اتنی پاکیزہ بیوی، میرا بھی ایک بیٹا ہو۔ اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کر لی۔ ایک اور بات واضح ہوئی، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ جو آیت پیش کرتا ہوں وہ قرآن میں ہوتی ہے، نتیجہ میری کوشش ہوتی ہے، توجہ ہو۔ تو اب اللہ نے قرآن میں پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے، نتیجہ سنیں گے تو جناب زکریا کی دعا قرآن میں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث دینے والا ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وارث دے دے۔ جناب زکریا نے دعا کی، اللہ نے کہا اِنَّا نُبَشِّرُکَ، ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں ایک ایسے جوان بیٹے کی جسے ہم حکم نبوت بھی دیں گے، اور وہ ہے جناب یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتابہ۔ بھئی وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، مجھے اشارہ مل چکا کہ وقت تمام ہو چکا۔ اب یہ ساری آیات ایک اشارہ، جو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جناب زکریا نے اللہ کی بھیجی ہوئی معصومہ کو پالا، دعا مانگی مجھے بھی ایسا بیٹا ملے۔ توجہ، کچھ پہنچ گئے میرے بزرگ۔ یہاں جناب زکریا نے معصومہ کو پالا، بی بی کو پالا، عیسیٰ کی ماں کو پالا، تو دعا مانگی ایک بیٹا مجھے بھی دے دے، معصوم ہو، نبی ہو، پاک ہو۔ اب کسی نے محمد کو پالا، جیسے ہی رسول خدا آئے، جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا ابو طالب مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں اتنا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے، دنیا میں نہیں دیکھا، پاک و پاکیزہ آیا ہے، تمام آلائشوں سے پاک ہے۔ توجہ ہو، جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا اے ابو طالب، آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے یہاں اتنا خوبصورت بیٹا دنیا میں آیا، آلائشوں سے پاک، پاک و پاکیزہ۔ جناب ابو طالب مسکرائے، کہا اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی، الا النبوہ، سوائے